کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میں خانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر باری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ صدر علی وقار، کشمیر، جنت نظیر حسن و بے مثال کی وادی۔ کشمیر جہاں بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں، کشمیر جہاں خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، لیکن آج وہاں ظلم کا بازار گرم ہے۔ وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ بارود کا دھواں دکھائی دیتا ہے۔ آج وہاں یتیموں، بیواؤں اور بے آسروں کی آہیں اور سسکیاں نظر آتی ہیں۔ آج وہاں ہر گھر سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آج وہاں موت زندگی پر غالب آ چکی ہے۔ صدر ذی وقار، ذرا اس بات کی منظر کشی کر کے تو دیکھیے کہ کس طرح ماؤں کے سامنے اولاد کو ذبح کیا جاتا ہوگا، کہ کس طرح بہنوں کی عزت تار تار کی جاتی ہوگی، کہ کس طرح ضعیفوں پر تشدد کیا جاتا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دل دہلا دیتی ہوں گی۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، 1947 کو جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو برطانوی سامراجوں کے نام نہاد حکمران اور ہندوؤں کی چالاکی کی وجہ سے کشمیر پھر سے بھارت کی گود میں جا گرا، اور جب سے ان پر قیامت صغریٰ برپا ہے۔ صدر علی وقار، آج کشمیر سلگتا ہوا سوال بن کر تمام عالم اسلام کے اس ماتھے پر چمکتا ہے۔ یہ سوچ کر میری روح کانپنے لگتی ہے، میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں کہ کس طرح ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کوئی عمر نہیں، آج کوئی خالد بن ولید نہیں، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیر کو نمرود کی نسل سے آزاد کرا سکے۔ صدر علی وقار، دنیا نے ہر شعبے میں ترقی کر لی، ترقی کشمیر میں بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہاں ظلم کے نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ پہلے وہاں شیلنگ کی جاتی تھی، لیکن اب بیلٹ گن کا استعمال کر کے کشمیریوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، قومیں اپنی عزت و وقار کی جنگ خود لڑا کرتی ہیں، اس کے لیے خود عزم کیا کرتی ہیں۔ آخر میں کچھ اشعار کہنا چاہوں گی۔ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتی، گرتی ہوئی دیوار کی ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتی، دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتی ہوں، یوں ساحل پر کھڑے ہو کر سازش نہیں کرتی، یوں ساحل پر کھڑے ہو کر سازش نہیں کرتی۔ شکریہ۔